ناظرین السلام علیکم۔ اقرا نیوز میں عارف قاسمی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ پہلے آج کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیے۔ برطانوی مسلمانوں کی اکثریت کنزرویٹو حکومت سے غیر مطمئن ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ مغربی دنیا اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے خطرے کے خلاف قدم اٹھانا نہیں چاہتی۔ کسانوں کے راستے میں کیلے بچھانے کے بجائے نریندر مودی کو یہ کام لداخ میں چینی فوج کے لیے کرنا چاہیے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے قائد اسد الدین اویسی کا گجرات میں انتخابی جلسے سے خطاب۔ آئیے اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ ہوم سیکریٹری پریتی پٹیل نے کہا ہے کہ ملک میں دہشت گردی کے خطرے کی شدت انتہائی سے کم کر کے کافی کر دی گئی ہے۔ ہوم سیکریٹری نے کہا کہ خطرے کی شدت میں کمی ستمبر اور نومبر 2020 کے درمیان یورپ میں حملوں کی مقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی ہے۔ مسلم سینسس کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 79% برطانوی مسلمان کنزرویٹو حکومت سے غیر مطمئن ہیں۔ 16 سے 64 سال یا زیادہ عمر والے جن افراد سے سوالات پوچھے گئے ان میں 42% نے کہا کہ وہ حکومت سے بہت زیادہ غیر مطمئن ہیں، 37% نے کہا کہ وہ کسی قدر غیر مطمئن ہیں اور 3% نے کہا کہ وہ مطمئن ہیں۔ اس کی وجہ انہوں نے ونڈ رش اسکینڈل، گرینفیل ٹاور کے متاثرین کے ساتھ ناانصافی، برطانیہ بھر میں غربت کا تفاوت، بورس جانسن اور پریتی پٹیل کے بلیک لائیو میٹر پر تبصرہ اور کووڈ سے لڑنے کے طریقہ کار کو بتایا ہے۔ تقریباً 97% نے کہا کہ حکومت میں اسلاموفوبیا ہے۔ ان میں تقریباً ہر ایک نے نقاب پہننے والی خواتین پر بورس جانسن کے اس تبصرے کا ذکر کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نقاب والی خواتین لیٹر باکس کی طرح لگتی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ مغربی دنیا اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے خطرے کے خلاف قدم نہیں اٹھانا چاہتی۔ یونین آف انٹرنیشنل ڈیموکریٹس کے ایک وفد سے ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ مسلمانوں اور ان کے عقیدے پر حملوں کو آزادی رائے کو بہانہ بنا کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور یورپین اسلام، فرانسیسی اسلام اور آسٹرین اسلام جیسے منصوبوں کے ذریعے مسلمانوں پر مستقل دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان منصوبوں کا اصل مقصد مسلمانوں کا ان کے آبائی وطن اور امت مسلمہ سے تعلق توڑنا ہے۔ ترک صدر نے کہا کہ ترکی پر کیے گئے حالیہ حملوں میں کوئی بھی اتفاقی حملہ نہیں تھا۔ ہندوستان میں مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے چینی سرحدی تنازع اور کسان تحریک پر مودی حکومت پر سخت الفاظ میں تنقید کرتے ہوئے کہا کہ زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں کو روکنے کے لیے دہلی کی سرحدوں پر کیلے لگانے کے بجائے مودی کو یہ کیلے لداخ میں لگانی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہائی وے کھود کے کیلے لگائے اور پولیس والوں کو وہ لمبے لمبے کیا بولتے ہیں وہ آئرن کے راڈ دیے۔ موڈی جی آپ سے ایک اپیل کر رہا ہوں، برا مت مانیے، اگر یہی کیلے آپ لداخ میں لگا دیتے تو چین کی فوج نہیں آتی۔ اویسی صاحب نے یہ بات گجرات میں ایک جلسے میں کہی جہاں بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں جس میں مجلس اتحاد المسلمین نے 21 امیدوار میدان میں اتارے ہوئے ہیں۔ مجلس قائد نے مسلمانوں، آدیواسیوں اور دلتوں کو متحد ہونے کی تلقین کرتے ہوئے مزید کہا میں پیغام دے رہا ہوں احمد آباد کے مسلمانوں کو، احمد آباد کے، گجرات کے احمد آباد کے آدیواسیوں کو، دلت بھائیوں کو، بہنوں کو، جو کمزور اور مظلوم عوام ہیں، آپ کو پیغام دے رہا ہوں، یاد رکھو جب تک آپ کے پاس آپ کی ایک سیاسی طاقت نہیں ہوگی جو کانگریس اور بی جے پی سے آزاد، جن کی زبانوں پر نہ نریندر مودی کا خوف نہ کانگریس کا خوف، وہی سیاسی قیادت، وہی سیاسی نمائندے آپ کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ صوبہ اتر پردیش کے متھورا شہر میں عدالت نے شاہی عیدگاہ مسجد کی انتظامیہ کمیٹی سے ہندو اوتار کرشن جی کی جائے پیدائش کے نزدیک سے مسجد ہٹانے کی ایک درخواست پر جواب مانگا ہے۔
انتہا پسند ہندوؤں نے عدالت کو مسجد ہٹائے جانے کی درخواست دی ہوئی ہے۔ پاکستان میں جمعیت علماء اسلام نے الیکشن ترمیمی آرڈیننس 2021 کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ JUI کی جانب سے عدالت کو دی گئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ صدر کے جاری کردہ غیر آئینی اور غیر قانونی آرڈیننس کا نوٹس لیا جائے۔ زیر سماعت ریفرنس میں آرڈیننس جاری کرنا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ پاکستانی فوجی ترجمان میجر جنرل افتخار بابر نے کہا ہے کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ انہوں نے سیاسی حلقوں میں گشت کرنے والی افواہوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کسی سے کسی قسم کے کوئی بیک ڈور رابطے نہیں ہو رہے ہیں۔ ایک اخباری بیان میں جنرل افتخار نے کہا کہ سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، بغیر تحقیق اس بارے میں بات کرنا کسی کو بھی زیب نہیں دیتا۔ اس قسم کی قیاس آرائیاں بند ہونی چاہیے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ایران پر عائد کی گئی تجارتی پابندیوں کو اس وقت تک نہیں ہٹایا جائے گا جب تک وہ سن 2015 میں ہونے والے جوہری معاہدے کی شرائط کو پورا نہیں کرتے۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنہ ای پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ تہران صرف اس شرط پر سن 2015 کے جوہری معاہدے کی تعمیل کرے گا اگر امریکہ اس پر عائد تجارتی پابندیوں کو ختم کر دے۔ اسرائیلی فوج نے صرف جنوری کے مہینے میں 456 فلسطینیوں کو گرفتار کیا تھا، جن میں 93 نابالغ بچے اور 8 خواتین شامل ہیں۔ اسرائیلی جیل میں فلسطینی قیدیوں پر نظر رکھنے والی تنظیموں کے ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس وقت 140 بچوں اور 37 خواتین سمیت 4500 فلسطینی اسرائیلی جیلوں میں قید ہیں، جن میں سے 355 کو کورونا ہو گیا ہے۔ آج کے بلیٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائیے۔ برطانوی مسلمانوں کی اکثریت کنزرویٹو حکومت سے غیر مطمئن ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ مغربی دنیا اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے خطرے کے خلاف قدم اٹھانا نہیں چاہتی۔ کسانوں کے راستے میں کیلے بچھانے کے بجائے نریندر مودی کو یہ کام لداخ میں چینی فوج کے لیے کرنا چاہیے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے قائد اسد الدین اویسی کا گجرات میں انتخابی جلسے سے خطاب۔ اب خبروں کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے بلیٹن تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔